آرمی چیف کے پاکستان میں مختلف جامعات کے طلبہ سے بات چیت ہوئی ہے، جس کے اندر ان کا ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاکستانی فوج سے ایک انتہائی مضبوط رشتہ ہے۔ ملک دشمن عناصر کی فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہی اور رہے گی۔ ہمیں اپنے مذہب، تہذیب اور روایات پر فخر ہے۔ اور اگلا جملہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے آئین کا آغاز بھی ان الحکم الا اللہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے سے ہوتا ہے۔ یہ فتنۃ الخوارج جو ہے کسی شریعت اور دین کی بات کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی فتنۃ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ غیور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور لوگ دہشت گردوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ یہ آرمی چیف کے بیانات ہیں جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن میں کہے ہیں کہ پاکستانی آئین کی بنیاد ہی حاکمیت اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے اوپر ہے، اور یہ جو خارجی فتنہ ہے اس کو مذمت بھی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کو کسی صورت پاکستانی سرزمین کے اوپر پاؤں جمانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج عمر ایوب صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جو اسلام آباد آفس ہے اس کو ایک ڈوزیئر سبمٹ کروایا، اور اس ڈوزیئر کے اندر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو عمران خان نے خط لکھا تھا، جس کا گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان نے خود تصدیق کی تھی میڈیا انٹریکشن سے کہ عمران خان کا ایک خط آیا ہوا ہے اور اس خط کے ساتھ کچھ ثبوت اور شواہد بھی ہیں۔ یہ 184(3) کا انہوں نے کہا کیس بنتا ہے اور یہ آئینی بینچ کے سامنے جلد ہی مقرر کیا جائے گا۔ یہ آئی ایم ایف سے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی، آئی ایم ایف ٹیم جو پاکستان میں آئی ہوئی ہے کرپشن، گورننس، رول آف لا اور اس طرح کے ایشوز کا جائزہ لینے کی اور نظام عدل کے اوپر، اس کے اوپر جب ان کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد انہوں نے میڈیا انٹریکشن کیا تھا۔ تو آج عمر ایوب صاحب نے وہ لیٹر بھی جو چیف جسٹس کو لکھا گیا تھا وہ بھی، پتن کی رپورٹ بھی جس میں فارم 45 اور 47 میں جو دھاندلی اور ہیرا پھیرا کا جو جائزہ رپورٹ انہوں نے مرتب کی ہے وہ رپورٹ بھی ساتھ اٹیچ کی ہے، اور جو دیگر ان کے پاس ٹرانسپیرنسی کے اور دیگر شواہد تھے وہ اٹیچ کر کے آئی ایم ایف کا جو ریزیڈنٹ آفس ہے اس کو وہ تفصیل سبمٹ کروائی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان سے ہی منسوب ایک تیسرا خط جو وہ آرمی چیف کو انہوں نے لکھا ہے اس کے متعلق فیصل چودھری اور نعیم پنجوتھا نے تذکرہ کیا ہے۔ سٹارٹ میں آپ کو پہلے میں ان کا بیان ہی سنا دیتا ہوں، پھر پروگرام چلاتے ہیں، دکھا کر۔ آج عمران خان صاحب نے تیسرا لیٹر آج جاری کیا ہے جس کے مخاطب پاکستانی عوام اور فوج ہیں، اور اس میں انہوں نے پٹن کی رپورٹ پڑھتے ہوئے اور دوسری جو غیر جانبدار ادارے ہیں ان کی رپورٹیں پڑھنے کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ 8 فروری 2024 کی جو پی ٹی آئی کی فتح ہے اس کو کس طرح سے الیکشن فراڈ کے ذریعے وہ چینج کیا گیا اور ایک مائنورٹی حکومت جو ہے اس کو میجورٹی کے اوپر پرویل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج بہت بڑی جنگ لڑی ہے لیکن جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ 26 کو جس طرح گولیاں چلائی گئیں، لوگوں کو غائب کیا گیا، گرفتار کیا گیا، زخمی کیا گیا، مسنگ ہے، جو سارا پورا ماحول بنایا گیا اس کے اوپر خان صاحب نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے ہدایت دی۔ کل یا پرسوں تک سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی طرف سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے درخواست دے دی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو آئی ایم ایف کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، اس کے اوپر انہوں نے ایک کامنٹ کیا ہے، وہ سن لیجیے، دکھائیے گا۔ میں ان کی حکومت پر تحفظات رکھتا ہوں، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملنا چاہتا ہے، کس طرف اشارہ ہے اس کا، کیوں ملے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ بہترین معیشت کا تعلق جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہے اور ان کو ہمارے عدل و انصاف پر تحفظات ہیں، شاید